نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر صدق اللہ العظیم۔ آج کی ہماری اس نشست کا عنوان ہے آزادی نعمت خداوندی ہے۔ 14 اگست یوم آزادی ہے۔ اہل وطن اہل پاکستان یوم آزادی کو اپنے ملک سے محبت کے اظہار کے طور پر مناتے ہیں کہ اس دن اللہ رب العزت کا ایک بہت بڑا انعام ہوا کہ یہ مبارک خطہ آزادی کی شکل میں اس قوم کو اللہ نے عطا فرمایا۔ حقیقت یہ ہے کہ آزادی اللہ کی بہت بڑی عظیم نعمت ہے۔ ایک مسلمان کی آزادی، ایک مسلمان قوم کی آزادی، اس کے پیش نظر ایک عظیم مقصد ہوتا ہے۔ یہ آزادی اس عظیم کا مقصد، وسیلہ اور ذریعہ ہوا کرتا ہے۔ اس قوم نے بھی جو آزادی کی خاطر قربانیاں دیں، ایک طویل جد و جہد کی، محض اس زمین کے ٹکڑے کی آزادی پیش نظر نہ تھی، ایک عظیم مقصد پیش نظر تھا کہ کافرانہ اور ظالمانہ حکومت کے تسلط سے آزاد ہو کر یہ قوم اللہ کی رحمت اور اس کے عدل و انصاف کے نظام کے تحت اپنی زندگی گزار سکے۔ یہ زندگی کا عبوری اور دور اور یہ امتحان اعلیٰ نمبروں کے ساتھ پاس کر کے کل کو بارگاہ خداوندی میں سرخرو ہو سکے۔ اس عظیم مقصد کے پیش نظر یہ آزادی تھی کہ ایسا خطہ نصیب ہو جائے جہاں اللہ تعالیٰ کے نظام عدل کا بول بالا ہو۔ آزادی کے ساتھ اللہ کے احکام کی تعمیل، شعائر اسلام کی حفاظت ہو سکے۔ پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اسی عظیم مقصد کی خاطر طویل قربانیوں کا ایک تسلسل رہا ہے، ایک جد و جہد اور ایک محنت، اور کئی ساری زندگیاں اس کی خاطر قربان ہوئی ہیں۔ بالآخر اللہ نے اپنا فضل فرمایا، انعام دیا اس خطے کی شکل میں۔ تو ہر سال وطن عزیز اور اہل وطن اس خوشی کو، اس سے محبت کا اظہار مختلف انداز میں کرتے ہیں، لیکن اس آزادی کے موقع پر یہ دن ہمیں دعوت فکر بھی دیتا ہے کہ ہم اس آزادی کی تکمیل میں آگے بڑھے ہیں یا کہیں کوتاہی کر بیٹھے ہیں، اس کے ثمرات حاصل کر لیے ہیں یا کہیں محروم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ پوری اسلامی دنیا اس کی ایک تاریخ دیکھی جائے اور مسلمانوں کا عروج و زوال دیکھا جائے تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب بھی اسلامی دنیا اور اسلامی ملک کے لوگوں نے اس آزادی کا مقصد فراموش کر دیا تو اللہ تعالیٰ کا نظام یہی چلا آیا ہے کہ اللہ نے پھر ان سے آزادی کی نعمت بھی چھین لی ہے۔ پوری اسلامی تاریخ مسلمانوں کے عروج و زوال کا خلاصہ کہ جو آزادی کا اصل مقصد تھا، جب اہل وطن نے اس مقصد کو فراموش کر دیا یا اس آزادی کو اپنے اغراض اور خود غرضی کے طور پر استعمال کیا، اللہ نے ان سے نعمت آزادی کو چھین لیا۔ 74 سال ہو گئے ہیں، ہم اس کے مقصد میں کوتاہی کیے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے، ملک کا ایک ٹکڑا ہم سے جدا ہو چکا ہے۔ اگر اسلام کا عادلانہ نظام ہوتا تو بتائیے قومیت کے بت پروان چڑھتے، جیسے آج بلوچی ہیں، پٹھان ہیں، پنجابی کے بدبودار نعرے پروان چڑھ رہے ہیں، بنگالی اور بنگلہ دیش کے یہ نعرے پروان اور قوت پکڑتے۔ قصور کہاں ہوا ہے؟ اس خطے کی آزادی کے بعد اسلام کے عادلانہ نظام سے ہم نے روگردانی کی ہے، قومی سطح پر اس مقصد کو فراموش کیا ہے۔ وہ ٹکڑا ہمارے ہاتھ سے نکلا اور آج دائیں بائیں بھی مختلف قسم کے خطرات منڈلا رہے ہیں۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے، اللہ کا بہت کرم ہے کہ اس قوم
کا مزاج اسلامی ہے، اس قوم کا مزاج دینی ہے۔ یہ قومی مزاج کا نتیجہ ہے کہ اللہ نے یہ خطہ دیا جس کے نتیجے میں یہاں دیندار آج بھی موجود ہے، خوف خدا آج بھی موجود ہے، اللہ کا ڈر معاشرے اور سوسائٹی میں آج بھی موجود ہے۔ اس قسم کی نفرتوں کی آگ بھڑکتی ہے، پھر ایمانی اور دینی فضا کی برکت سے پھر وہ بجھنے لگتی ہے، ورنہ قومی سطح پر اسلام کی بالادستی کی بات کتنی ہے، اسلام کے عادلانہ نظام کو کتنا فروغ دیا جا رہا ہے، عدالتوں اور ایوانوں میں اعلاء کلمت اللہ کے لیے کتنی آواز اٹھائی جاتی ہے، ہم خوب جانتے ہیں۔ 74 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں۔ یہ تو قومی لحاظ سے ایک دینی مزاج ہے کہ الحمدللہ یہ خطہ آج بھی کسی قدر آزادی کی برکتوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ یہاں کی قوم کا مزاج دینی ہے، اسلامی ہے، ایمانی ہے، اس کی برکتیں ہیں، ورنہ تو اللہ نے اہل ایمان کے بارے میں یہ بتایا کہ جب انہیں کوئی اقتدار مل جائے اور آزاد خطہ زمین پر مل جائے تو ہونا کیا چاہیے تھا؟ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، کہ جب اہل ایمان کو اقتدار ملتا ہے، آزادی ملتی ہے، تو برسر اقتدار طبقے کی پھر یہ ذمہ داری بنتی ہے اقاموا الصلاۃ کہ وہ پورے ملک کی فضا ایسی بن جائے کہ اللہ کا یہ حکم نماز ہر ایک کے لیے آسان ہو جائے، اس کے لیے چھوڑنا مشکل ہو جائے، ایسی پوری ملک میں کی فضا بن جائے۔ اقاموا الصلاۃ ادائے صلاۃ کی بات نہیں، نماز پڑھ لے، نانا، اقام الصلاۃ اقامت صلاح کی ایسی فضا بن جائے کہ نماز چھوڑنا مشکل ہو جائے، ادا کرنا آسان ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے آگے فرمایا وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنکَرِ کہ اسلامی حکومت کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہاں برائیوں کا سد باب ہو، نیکیوں کو فروغ ملے، گناہوں کی حوصلہ شکنی ہو، نیکیوں کی حوصلہ افزائی ہو۔ قومی سطح پر کیا حال ہے دیکھ لیں، قوم کے آئیڈیل کون بنتے ہیں، ہیرو کون بنتے ہیں، سپورٹ کسے ہوتی ہے، حوصلہ افزائی کس کی ہوتی ہے۔ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنکَرِ نیکیوں کو فروغ دیں، برائیوں کے لیے سد باب کی شکلیں ہوں، اس کی حوصلہ شکنی ہو۔ جیسے مسجد کی چار دیواروں میں نیکیوں کو فروغ ملتا ہے، حوصلہ افزائی ہوتی ہے، تو اس چار دیواری کا حال کیا ہوتا ہے؟ یہاں گناہ کرنا آسان نہیں ہوتا، کوئی کرتا بھی ہے تو چھپ کے کرتا ہے۔ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنکَرِ ایک اسلامی خطے کا بھی تقاضا یہ تھا کہ ایک اسلامی سرزمین کی آزادی کی تکمیل یہ تھی، جس مقصد کے لیے اس ملک کو آزاد کیا تھا، اس کا تقاضا یہ تھا کہ پورے ملک کی فضا ایسی بنتی کہ وہاں نیکی کرنا آسان، گناہ کرنا مشکل ہو جاتا۔ یہ آزادی کی اصل غرض اور مقصد ہے۔ حقیقی آزادی کی تکمیل میں آج بھی بہت ساری رکاوٹیں ہیں، اس میں آج بھی بہت کوتاہیاں ہیں، آج بھی بہت قصور ہیں۔ تو اس موقع پر ہر شخص کو یہ دیکھنا چاہیے کہ میں اس آزادی کی تکمیل میں کیا حصہ ڈال سکتا ہوں۔ آج تک تو یہ ملک بحرانوں سے گزر رہا ہے، دائیں بائیں کے خطرات کا شکار ہے۔ اگر دیکھا جائے تو 74 سال کے اندر ایک بنیادی قصور ہے کہ ہر شخص نے خود غرضی کے ساتھ اس ملک کو چلایا ہے، مفاد پرستی کے ساتھ اس ملک کو چلایا ہے۔ اگر اس ملک کو خدا پرستی کے تحت لے آتا، عدل و انصاف کے ساتھ لے آتا، تو آج یہ ملک پوری دنیا کے لیے ایک خوبصورت نمونہ اور آئیڈیل ہوتا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس وطن عزیز کو مادی لحاظ سے بھی وہ کچھ دے رکھا ہے کہ سینکڑوں ممالک ان نعمتوں سے خالی ہیں۔ جو اللہ رب العزت نے اسے نعمتیں اور دولتیں اس کی زمین اور اس کے پہاڑوں اور اس کے سمندروں میں رکھی ہیں، وہ غیر معمولی ہیں، لیکن قصور ہے، کوتاہی ہے کہ جس غرض کے لیے یہ آزادی ملی، آج مسلمان قوم خصوصاً ہماری نئی نسل ان مقاصد کو فراموش کر رہی ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی نئی نسل کو اس ملک کی آزادی کے لیے جو جد و جہد ہوئی ہے، جن مخلص قائدین نے محنت کی ہے، جن علماء نے اس ملک کی آزادی میں حصہ ڈالا ہے، اپنی نئی نسل کو ان کی تاریخ پڑھائی جائے، سنائی جائے، اور ساتھ ساتھ جس مقصد کے لیے
یہ ملک آزاد ہوا، ہمیشہ وہ مقصد بھی پیش نظر رہنا چاہیے۔ اس ملک کا مقصد تھا کہ پاکستان کا مطلب تھا لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کی توحید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اس پوری دنیا میں اس کا پرچار ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اس ملک کے استحکام اور ترقی میں حصہ ڈالنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ اس وطن عزیز کو ہر شر سے اور ہر شریر اور ہر فساد اور فسادی سے محفوظ رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔